اب ہم اس کے بعد عزیزی حسان ثابت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. ان کا موضوع ہے عظمت صحابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد، سیدی وقار عالی مرتبت مہمانان اعظام اور مشفق و مربی اساتذہ کرام، موضوع خطابت ہے عظمت صحابہ. حضرات گرامی، شریعت کی اصطلاح میں صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا اسے آپ کی صحبت نصیب ہوئی ہو، خواہ ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو. قرآن و حدیث میں صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب بہت کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ قرآن کی ایک آیت ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اسی طرح دوسری آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. حضرات گرامی، صحابہ اکرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس کو رب کائنات نے دستگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور ہادی اعظم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فاختار محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه ثم نظر في قلوب الناس بعد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آج اس روئے زمین پر کچھ ایسے ناقبت اندیش لوگ رہتے ہیں جو صحابہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کے دامن عفت کو داغدار کرتے ہیں اور ان کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. اسی پر بس نہیں بلکہ ان کے خلاف لٹریچر بھی تیار کرتے ہیں. کہیں حضرت ابو بکر کے خلافت کو نشانہ بنا کر ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، تو کہیں حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کی خلافت پہ بے بنیاد الزام تھوپے جاتے ہیں، تو کہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ناموس اور ان کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، تو کہیں کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور ان کے خلاف علم بغاوت ملند کیا جاتا ہے. حضرات گرامی، معلوم ہونا چاہیے حضرت معاویہ وہی معاویہ ہے جن کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے اوپر کا غبار عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے بہتر ہے. حضرات گرامی، ایک طرف تو یہ، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صاف صاف اعلان کر رہا ہے لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. اسی طرح دوسری حدیث ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. سامعین بس، کیا ان نصوص کے بعد بھی ہمارے لیے جائز ہے ہم صحابہ کی شان میں گستاخی کریں، ان کے خلاف علیہ بغاوت ملند کریں اور ان کے خلاف محاذ آرائی کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ صحابہ اکرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر قربانی پیش کی اور ہم تک اسلام کو پہنچانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی. لہذا یاد رکھیں صحابہ کی برائی کرنا ضلالت و گمراہی ہے، ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا قرآن کی مخالفت ہے، ان کے خلاف محاذ آرائی کرنا حدیث کی مخالفت ہے. لہذا امام علم فرزند ابراہیم، آئے ہم عہد کریں، ہم صحابہ کے تقدس کی حفاظت کریں گے اور تادر حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ.